ذرا تصور کریں کہ ایک کرکٹ ٹیم ہے اور وہ ایک بہت ہی مشکل اور فیصلہ کن میچ کھیل رہی ہے۔ جی بالکل، یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ ہاں نا، اور صورتحال کافی کشیدہ ہے، لیکن ٹیم جو ہے وہ رفتہ رفتہ کھیل پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے، مطلب وہ جیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صحیح، اور ایسے میں دباؤ تو بہت ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو مخالف ٹیم کے شائقین ہیں وہ شور مچا رہے ہوں، وہ آپ کے کھلاڑیوں کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو یہی چاہیں گے کہ آپ ہار جائیں۔ بالکل، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ کیسا محسوس ہوگا جب آپ گراؤنڈ کے سٹینڈز کی طرف دیکھیں اور آپ کو نظر آئے کہ آپ کے اپنے ہی ملک کے شائقین، یعنی جنہوں نے آپ ہی کی ٹیم کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ نہ صرف مخالف ٹیم کا جھنڈا لہرا رہے ہیں بلکہ انہی کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ واؤ، یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا؟ سننے میں یہ منظر جتنا ناقابل فہم لگتا ہے، بین الاقوامی سفارتکاری اور جو آج کل کی جغرافیائی سیاست ہے اس میں بالکل ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے چلیے اب اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہ کرکٹ والی تمثیل جو آپ نے دی ہے، موجودہ جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے واقعی بہت برمحل ہے۔ جی شکریہ۔ لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ان حساس دستاویزات اور رپورٹس کی گہرائی میں جائیں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ جو ہمارا ایک غیر جانبداری کا اصول ہے، اس کا اعلان کرنا تو لازمی ہے۔ بالکل، آج ہم جن معاملات پر بات کر رہے ہیں ان کا تعلق براہ راست ملک کی سلامتی، سفارتکاری اور بہت شدید قسم کے سیاسی الزامات سے ہے۔ جی، اور اسی لیے ہم یہ واضح کر دیں کہ اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، دائیں بازو کی ہو یا بائیں بازو کی، کسی کی بھی حمایت یا تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح، ہم بس فراہم کردہ دستاویزات میں جو حقائق ہیں اور جو تجزیے دیے گئے ہیں انہیں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ 100% بات ہے۔ ہم محض ایک آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دستاویزات کے مطابق صورتحال کیا ہے۔ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں سنانا، بس چیزوں کو ان کے پس منظر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم ان دستاویزات کے پہلے حصے پر غور کریں نا، تو ہمیں سب سے پہلے سرحد پار کے رد عمل کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی بھارت کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ جی، حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کے سفارتی محاذ پر کوئی سرگرمی ہوتی ہے تو بھارتی میڈیا یا ان کے جو حکومتی اہلکار ہیں ان کی جانب سے ایک شدید بے چینی اور کڑی تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اور سوال یہی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور میرا خیال ہے یہیں سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب اگر ایک ملک محض اپنے سفارتی تعلقات استوار کر رہا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کہہ لیں کہ کسی عالمی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، تو بھارت اسے اپنے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان کی معیشت کا حجم تو اتنا بڑا ہے، پھر یہ گھبراہٹ کیسی؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا ایک دہائیوں پرانا سفارتی مائنڈ سیٹ ہے، جسے ماہرین زیرو سم گیم کہتے ہیں۔ زیرو سم گیم؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے یوں سمجھیں کہ ان کے نزدیک خطے میں جو طاقت اور اثر و رسوخ ہے نا، وہ ایک محدود پیمانے پر ہے۔ اچھا۔ مطلب اگر کوئی ایک ملک سفارتی طور پر ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہے تو بھارت کے جو حکمت عملی بنانے والے ہیں وہ اسے خود بخود اپنا ایک قدم پیچھے ہٹنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ مطلب ان کی نظر میں یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے جہاں دونوں ممالک ایک ساتھ جیت سکیں؟ بالکل نہیں، ان کے لیے ایک کا فائدہ لازمی طور پر دوسرے کا نقصان ہے۔ رکیے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا معیار ان کی اپنی ترقی نہیں ہے بلکہ پڑوسی ملک کی تنزیلی ہے؟ جی، کافی حد تک ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، آج کے اس گلوبل اور معاشی دور میں کیا یہ سوچ کچھ پرانی نہیں ہو گئی؟ پرانی ضرور لگتی ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ایک باقاعدہ میکانزم ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے، خاص طور پر 90 کی دہائی کے بعد سے، بھارت کی سب سے بڑی سفارتی سرمایہ کاری ایک خاص بیانیے پر رہی ہے۔ وہ دہشت گردی والا بیانیہ؟ جی بالکل، یہ بیانیہ کہ سرحد پار سے دہشت گردی ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے پڑوسی ملک کو عالمی برادری میں مکمل طور پر تنہا کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنا سارا سفارتی وزن اس آئسولیشن پلے بک پہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اب جب ان کی اتنی کوششوں کے باوجود دوسرا ملک دنیا کے ساتھ جڑتا ہے، عالمی طاقتوں کے ساتھ معاہدے کرتا ہے، تو
انہیں کیسا لگتا ہوگا؟ ظاہر ہے بھارت کو اپنی دہائیوں کی خارجہ پالیسی رائگاں جاتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو ہم تنقید دیکھتے ہیں نا، یہ دراصل اس فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ ان کا وہ تنہا کرنے والا ہتھیار اب کام نہیں کر رہا۔ صحیح بات ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کی اندرونی سیاست کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالکل، وہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دستاویزات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بی جے پی جیسی حکمران جماعت کے لیے یہ صرف ایک سفارتی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان کی مقامی انتخابی سیاست کی بقا کا معاملہ ہے۔ جی، یہی تو وہ کنیکشن ہے جو چیزوں کو مزید واضح کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جب ایک سیاسی جماعت کی پوری بنیاد ہی انتہائی قوم پرستی پر کھڑی ہو، اور وہ جو ایک مضبوط ہندوستانی ریاست کا تاثر دیتے ہیں، ہاں بالکل، تو وہاں پڑوسی ملک کے خلاف سخت اور جارحانہ موقف اپنانا ووٹ حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ بن جاتا ہے۔ مطلب اگر وہ پڑوسی ملک کی کسی سفارتی کامیابی کو نارمل طریقے سے لیں گے تو ان کا ووٹر ناراض ہو جائے گا۔ جی، ان کا اپنا ووٹر یہ سمجھے گا کہ حکومت کمزور پڑ گئی ہے۔ اس لیے وہ جو شور بھارتی میڈیا پر ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا ہدف عالمی برادری نہیں بلکہ خود ان کا اپنا ووٹر ہوتا ہے۔ انہیں یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ خطے میں ان کا تسلط اب بھی قائم ہے۔ بالکل۔ یہ بات تو منطقی لگتی ہے۔ مطلب اگر ایک بیرونی حریف آپ کو تنہا کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کی کامیابی پر تنقید ہی کرے گا۔ صحیح۔ لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اگر بیرونی طاقتیں کسی ملک کو تنہا کرنا چاہتی ہیں تو وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس ملک کے اندر دراڑیں موجود نہ ہوں۔ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بیرونی دشمن کی تنقید تو چلو سمجھ آتی ہے، لیکن دستاویزات کا اگلا حصہ ہمیں ملک کے اندرونی محاذ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، جو کہ بہت حساس معاملہ ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حامیوں اور اپوزیشن کی جانب سے موجودہ سفارتی کامیابیوں پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خارجہ پالیسی کی بہتری کو قومی کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے؟ آخر اسے متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس تنقید کی جڑیں کسی ایک پالیسی کے اختلاف میں نہیں ہیں۔ تو پھر کہاں ہیں؟ یہ اس گہرے جواز کے بحران یا لیجیٹیمیسی کرائسس میں پیوست ہیں جو اپریل 2022 میں پیدا ہوا جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ اچھا، تو اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسے ایک کارپوریٹ قبضے کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑی کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز پرانے سی ای او کو ہٹا کر ایک نئی انتظامیہ لے آتا ہے۔ صحیح، سمجھ رہا ہوں۔ اب پرانے سی ای او کے جو وفادار ملازم ہیں وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نئی انتظامیہ قانونی ہے۔ تو اس صورتحال میں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ نئی انتظامیہ کمپنی کے لیے منافع بخش معاہدے کر رہی ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ تو چاہیں گے کہ کمپنی کے حصوں کی قیمت گر جائے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ پرانے سی ای او کو ہٹانا ایک غلط اور تباہ کن فیصلہ تھا۔ یعنی وقتی کامیابی سے زیادہ اہم نئی انتظامیہ کو ناکام ثابت کرنا ہے۔ جی، یہ مثال موجودہ سیاسی صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کا بنیادی موقف یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ غیر آئینی ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ حکومت کوئی عالمی معاہدہ کرتی ہے تو وہ اسے قومی کامیابی نہیں مانتے، وہ اسے اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابیاں اس حکومت کو مضبوط کر رہی ہیں۔ مطلب اگر وہ ان کامیابیوں کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب اس نظام کو تسلیم کرنا ہوگا جسے وہ پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن کیا ان کی اس تنقید کو ہم محض سیاسی مخاصمت کہہ کر رد کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کرنا بھی شاید درست نہ ہو، کیونکہ دستاویزات میں ایک نظریاتی بحث کا بھی ذکر ہے جسے عزت بمقابلہ انحصار کہا گیا ہے۔ جی، ریسپیکٹ ورسز ڈیپینڈنسی۔ ہاں، اگر ہم اپوزیشن کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ماضی میں اس خطے کی تاریخ رہی ہے نا کہ جب بھی امریکہ یا آئی ایم ایف سے قرضے لیے گئے تو ساتھ میں شرائط بھی آئیں۔ جی، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ کبھی وہ ڈرون حملوں کی اجازت کی صورت میں تھی اور کبھی ملکی پالیسیوں پر ڈکٹیشن کی صورت میں۔ تو پھر کیا اپوزیشن کا یہ خوف بے بنیاد ہے کہ موجودہ سفارتی روابط دراصل ملکی خود مختاری کا سودا ہیں؟
یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ اپوزیشن کا یہ بیانیہ خلا میں تو نہیں بنا۔ حقیقت یہ ہے کہ غریب معیشتوں کے لیے امداد ہمیشہ شرائط کے ساتھ آتی ہے۔ بالکل۔ تنقید کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ آج اگر عالمی طاقتیں تعلقات بحال کر رہی ہیں تو اس کی کیا قیمت ادا کی جا رہی ہے؟ مطلب کیا مسئلہ کشمیر پر موقف نرم کیا جا رہا ہے؟ جی، یا پھر کیا انسانی حقوق کے معاملات پر خاموشی خریدنے کے لیے جغرافیائی مراعات دی جا رہی ہیں؟ ان کے نزدیک یہ خود مختاری نہیں بلکہ انحصار کی ایک نئی شکل ہے، صحیح، جس پر بس سفارتی کامیابی کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ جی تو ایک طرف حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا، اور دوسری طرف اپوزیشن کا موقف ہے کہ یہ سب آزادی کا سودا کر کے ہو رہا ہے، اور اس سب کو جو چیز مزید خطرناک بناتی ہے وہ ہے 24 گھنٹے چلنے والا نیوز سائیکل۔ او ہاں، سوشل میڈیا اور نیوز چینلز۔ بالکل، جنوبی ایشیا میں خارجہ پالیسی ویسے بھی کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ یہاں بات سیدھی بقا اور ایٹمی صلاحیت تک جاتی ہے۔ ازیات پر ہے، جب تک خبر میں غداری یا سازش جیسے الفاظ نہ ہوں اسے کلکس ہی نہیں ملتے، جس کی وجہ سے سنجیدہ بحث تو بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ ہر چیز کو بس جذباتی اینک سے دیکھا جا رہا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ سے ریاست کے لیے کوئی بھی متوازن فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات ہمیں اس جائزے کے سب سے حیران کن اور میں کہوں گا تشویشناک حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، جو کہ واقعی بہت سنجیدہ ہے۔ اندرونی سیاسی اختلاف تو جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب اندرونی غصہ اور بیرونی دشمن کے اہداف ایک ہی راستے پر چل پڑیں؟ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ کے اپنے شائقین مخالف ٹیم کو اپنی حکمت عملی دے رہے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق یہ صرف ایک مثال نہیں رہی۔ جی، یہاں باقاعدہ واٹس ایپ لیکس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن اور ایک معروف بھارتی صحافی کرن تھاپر کے درمیان جو پیغامات لیک ہوئے، میں جب انہیں پڑھ رہا تھا تو ان میں استعمال ہونے والی زبان نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ وہ پیغامات محض ایک صحافی اور سیاستدان کے درمیان عام بات چیت نہیں تھیں۔ ان میں جو اصطلاحات استعمال کی گئیں وہ ریاست کے لیے خطرے کی گھنٹی تھیں۔ ذرا اس پر غور کریں۔ مبینہ طور پر ان پیغامات میں پاکستان کے حالات کے لیے خونی انقلاب اور غیر اعلانیہ مارشل لاء جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جی، اور سفارتکاری کی دنیا میں ان الفاظ کا بہت گہرا مطلب ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے شاید یہ سیاسی بیان بازی ہو، لیکن جب ایک بڑی سیاسی جماعت کا عہدیدار کسی حریف ملک کے صحافی کو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں خونی انقلاب آنے والا ہے، تو وہ دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ ریاست ناکام ہو چکی ہے اور یہاں استحکام کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیا یہ بالکل وہی بیانیہ نہیں ہے جو بھارت پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے؟ بالکل وہی ہے۔ اگر آپ کسی ملک کو اس طرح انتشار کا شکار دکھائیں گے تو کوئی غیر ملکی سرمایہ کار وہاں اپنا پیسہ کیوں لائے گا؟ کوئی عالمی طاقت اعتماد کیوں کرے گی؟ اور دستاویزات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان لیکس میں مبینہ طور پر ملکی خارجہ پالیسی کا مذاق اڑایا گیا اور حیرت انگیز طور پر بھارت کی یوکرین پالیسی کی تعریف کی گئی۔ جی، اور یہ بات ریاستی اداروں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مقامی سیاست میں مخالفت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ لوگ ریاستی مفادات کو نقصان پہنچا کر بھی اپنے مخالفین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی مثال بھی دستاویزات میں موجود ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو بہت ہی افسوسناک تھا۔ عموماً جب دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو پوری قوم متحد ہو جاتی ہے، لیکن اس واقعے کے دوران سوشل میڈیا پر جو ہوا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، حکام کے مطابق اس حملے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ منظم مہم شروع کر دی گئی۔ کچھ اکاؤنٹس جو بظاہر پی ٹی آئی کے حامی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے مبینہ طور پر وہی بیانیہ پھیلانا شروع کر دیا جو کالا دم BLA اور بھارتی میڈیا کا تھا۔ اور اس مہم میں ریاست کو ولن بنا کر پیش کیا گیا۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور باٹ فارمز کا استعمال ہوا تو لوگ شاید سوچے کہ کچھ ناراض نوجوان ٹویٹس کر رہے ہوں گے، لیکن اصل میں یہ ایک بہت بڑی تکنیکی گیم ہے۔ تو ماہرین ذرا بتائیں کہ یہ باٹ فارمز اور الگوریدم کی ہیرا پھیری کام کیسے کرتی ہے؟ سوشل میڈیا کا جو الگوریدم ہے نا، خاص طور پر ایکس کا، وہ ان چیزوں کو ٹرینڈ کرواتا ہے جن پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہو۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ غیر ملکی لابیوں کے ذریعے ہزاروں خودکار اکاؤنٹس یا باٹس بنائے جاتے ہیں۔ انہیں کمپیوٹر پروگرامز کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی وہ اصلی انسان نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں،
اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ باٹس 1 سیکنڈ میں لاکھوں ٹویٹس کر دیتے ہیں ایک ہی ہیش ٹیگ کے ساتھ۔ اوہ، اور پھر الگوریدم کو لگتا ہے کہ یہ واقعی عوام کی آواز ہے؟ جی، اسے لگتا ہے کہ یہ ایک نیشنل کنسنسس ہے اور وہ اسے سب کی اسکرینز پر دکھانے لگتا ہے۔ تو جب ملک میں بیٹھا کوئی عام شہری اپنا فون کھولتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پورا پاکستان یہی سوچ رہا ہے؟ بالکل، حالانکہ وہ ایک مصنوعی لہر ہوتی ہے جو بیرون ملک سے پیدا کی گئی ہوتی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے اسے پروپیگنڈا سیل قرار دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح پرانی فوٹیجز اور اے آئی ویڈیوز کو پھیلایا گیا تاکہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ اور یہیں پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی JIT کی تحقیقات بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کیا انکشاف کیا؟ ان کے مطابق یہ کوئی اتفاقیہ عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے بھاری فنڈنگ تھی اور مقامی اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں آف شور اکاؤنٹس استعمال ہو رہے تھے۔ آف شور مطلب پاکستان سے باہر کے نیٹ ورکس؟ جی بالکل، اور آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں ایکس نے خود بھی کچھ رپورٹس جاری کی ہیں جن میں پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے والے نیٹ ورکس کو بلاک کیا گیا اور وہ زیادہ تر بھارت سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ جب آپ ان تمام کڑیوں کو ملاتے ہیں تو تصویر واقعی بہت خوفناک نظر آتی ہے۔ ایک طرف بھارت کا وہ زیرو سم مائنڈ سیٹ ہے، جی، دوسری طرف ملک کے اندر ایک شدید سیاسی جواز کا بحران ہے، جہاں اپوزیشن کے حامی موجودہ نظام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اور تیسری طرف وہ ڈیجیٹل ہتھیار ہیں جو اس اندرونی غصے کو پکڑ کر اسے 1000 گنا بڑھا دیتے ہیں اور ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں جو ہو بہو بیرونی دشمن سے مل جاتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، جسے ماہرین ڈی فیکٹو الائنس یا غیر اعلانیہ اتحاد کہتے ہیں۔ مطلب یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ دیکھیں، ضروری نہیں کہ اندرون ملک بیٹھے سیاسی کارکنان بھارت سے پیسے لے رہے ہوں، لیکن جب ان کا غصہ انہیں اندھا کر دیتا ہے تو وہ جانے انجانے میں وہی کام کرتے ہیں جو دشمن چاہتا ہے۔ یعنی بیرونی طاقتوں کو آپ پر حملہ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ بس آپ کے اندرونی خلفشار کو تھوڑی سی ڈیجیٹل آکسیجن دیتے ہیں اور باقی کام ملک کے اندر بیٹھے لوگ خود کر دیتے ہیں۔ تو آخر ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں تاریخی دشمنی سے لے کر بوٹ فارمز کے الگوریدم تک سب کچھ ڈسکس کیا۔ جی، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں جہاں ملکی سیاست اور بین الاقوامی سفارتکاری کے درمیان کی سرحد مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ پہلے سیاستدان ملک کے اندر آپس میں لڑتے تھے، لیکن سرحد پار کی بات آتی تھی تو ایک ہو جاتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج ڈیجیٹل دنیا کی ہر لڑائی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور ہر ایک ٹویٹ یا ٹرینڈ جو عام شہری چلاتا ہے وہ ملکی پوزیشن کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ جی، آج کا سمارٹ فون صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک جنگی محاذ بن چکا ہے۔ ہر سے کیسے ویپنائز کیا جا رہا ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بالکل، اور اس تمام صورتحال، ان حقائق اور تجزیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کے اس جائزے کو ایک ایسے سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں سیاسی پولرائزیشن اس حد تک بڑھ جائے کہ لوگ اپنی ہی ریاست کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں اور جہاں سچ اور مصنوعی ٹرینڈز میں فرق کرنا ناممکن ہو جائے، تو کیا اس دور میں کوئی بھی ملک ایک مضبوط خارجہ پالیسی بنا سکتا ہے؟ کیا سفارتکاری جس کا دار و مدار اتحاد پر ہوتا ہے، اس ڈیجیٹل شور کے درمیان اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ہم خود ہی اپنے ملک کی بین الاقوامی حیثیت کو اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں؟ یہ وہ فکری لمحہ ہے جس کے ساتھ ہم سننے والوں کو چھوڑے جاتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔